ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ عاصم صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے عاصم صاحب، میں نے آپ کو فون اس لیے کیا تھا کہ یہ بتائیے جو پورا کام پروسیس چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے ابھی لوگوں کو کیا کیا فائدہ پہنچ پا رہا ہے؟ جی الحمدللہ اس وقت جو ہے یہ ایک ایسی نیکی ہے، اس موقع پر ایک وقت ایک مرحلہ ایسا تھا کہ راشن کٹ کے ذریعے سے انسانوں کو نفع پہنچانے کی ترتیب بنی ہوئی تھی۔ جی لوگ بھوکے تھے اور جاب لیس ہو گئے تھے، بے روزگار ہو گئے تھے۔ اس وقت کا کام یہ تھا کہ اس وقت جو ہے بلا کسی تفریق ملت جو ہے ہیومینٹی کی بنیاد پر یعنی راشن کٹس تقسیم کیے جائیں، ان کا تعاون کریں۔ اب اس وقت اس موقع پر اس مرحلے میں اتنا خطرناک موڑ ہو گیا ہے کہ اس وقت جان خطرے میں ہو گئی ہے، تو ایسے موقع پر جان بچانے کی کوشش آکسیجن کے ذریعے سے ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس وقت جان بچانے کی ہم لوگوں کو فکر ہے، اور ہمارا ایک پینل ڈاکٹرز کے ساتھ بنا ہوا ہے، ڈاکٹرز اور علماء کے ساتھ۔ ہم لوگ تنہا یہ چونکہ ایک آکسیجن والا معاملہ ہے، میڈیسن کا مسئلہ ہے، اور بغیر کسی ڈاکٹرز کے کسی ہاسپٹل کی سرپرستی کے ہم نہیں کر سکتے، تو اس لیے مختلف ہاسپٹلز کے ڈاکٹرز ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ایک ہمارا ڈاکٹرز کا پینل بنا ہوا ہے، ہائیلی کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں۔ ان کے مشورے سے ہم نے یہ آکسیجن کا نظام شروع کیا، جو بنگلور میں پہلا مرکز تھا یہ آکسیجن کا، کہیں بھی شروع نہیں ہوا تھا۔ تو الحمدللہ اس کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کی جانیں بچ رہی ہیں۔ لوگ آ کے دعائیں دے رہے ہیں کہ آپ نے ہماری ماں کی جان بچا لی، ہمارے باپ کی جان بچا لی، آکسیجن نہ ہوتا تو سیچوریشن لیول گر جاتا اور ہم مر جاتے۔ اس طرح کی بات ہو رہی تھی، بہت خوشی کا اظہار کیا، لوگوں نے بہت دعائیں دی ہیں۔ تو یہ کام ایسا ہو رہا کہ اب الحمدللہ آہستہ ہم نے پورے بنگلور کے اندر اس نظام کو شروع کر دیا ہے۔ جمعیت علماء اس کی نگرانی کر رہی ہے، اور اسی طرح جو ہے مساجد فیڈریشن اور ہمارے ناصر ایجوکیشنل ٹرسٹ، یہ تینوں ادارے مل کر اس کو انیشیٹ کرتے ہوئے ماشاءاللہ بنگلور ساؤتھ میں، بنگلور نارتھ میں، گوری پاڑلے میں، ڈی جے ہلی میں اس طرح کے زونز بنائے ہوئے ہیں۔ وہاں سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے، وہاں آکسیجن زونز بنائے ہوئے ہیں، وہاں سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے۔ تو یہ الحمدللہ ایک کوشش ہے، بس آپ لوگوں سے ہم دعا کی درخواست کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اور اس کوشش میں اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ تو اس میں کوئی دشواری بھی آ رہی ہے کام میں؟ جی ہاں، بہت دشواریاں آتی ہیں۔ دو تین چیزیں اس وقت جو میں آپ ایک اپیل کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے جب لینے آتے ہیں، سلنڈرز لینے آتے ہیں، اس وقت ان کی حالت دیکھی نہیں جاتی، وہ بہت زیادہ نروس ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے ان کی ماں اور ان کے باپ کا وہ منظر ہوتا ہے، چونکہ سیچوریشن لیول گرا ہوا ہوتا ہے، تو ان کی حالت دیکھی نہیں جاتی، بہت نروس ہوتے ہیں، بات کرنے کا بھی ان کا یہ نہیں ہوتا۔ تو ایسے موقع پر وہ جلدی آتے ہیں، اور ہم کو بھی اس طرح کا فکر لگ جاتا ہے کہ کسی طرح ان کی جان بچ جائے، کسی طرح ہمارے ذریعے سے ان کو نفع پہنچ جائے۔ تو اس طرح ماشاءاللہ چونکہ فری آکسیجن سروس ہے، ہم اس کا کوئی پیسہ نہیں لیتے، البتہ ریفنڈیبل فار سیکیورٹی 6,000 روپے، ہم 5,000 روپے، اب 6,000 روپے ہم نے اسے کر دیا ہے، 6,000 روپے لیتے ہیں، حالانکہ سلنڈر 10,000 کا ہے، سیکیورٹی کے لیے بعد میں ریفنڈیبل ہے۔ جب وہ سلنڈر واپس لا کے دیتے ہیں تو ہم ان کو پیسے واپس دے دیتے ہیں۔ تو فری آکسیجن سروس ہے، لیکن لوگوں کے ایک دشواری کی بات یہ ہے کہ جب لوگ لے جاتے ہیں تو اس حالت میں لے جاتے ہیں، جب جانے کے بعد طبیعت اچھی ہو جاتی ہے تو خوشی میں لوگ واپس لوٹانے میں دیر کر دیتے ہیں، بجائے دوسرے دن آنے کے 4 دن 5 دن 1 ہفتہ آہستہ اس طرح وقت لیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے دوسروں کی جانیں بچنے کا جو مسئلہ ہے، آکسیجن اگر سلنڈر نہ ملے تو پھر بہت دشواری ہوتی ہے۔ تو لوگوں سے گزارش ہے کہ کام ختم ہو جائے تو ترنت سلنڈر واپس لا کے دے دیں۔ بالکل ہم گزارش ضرور کرتے ہیں کہ جو حضرات سلنڈر لے کے جا رہے ہیں یا آپ کا کوئی رشتہ دار لے کے جا رہا ہے، ہم سب سے درخواست کرتے ہیں کہ وقت پر کام ہوتے ہی، جیسے آپ لینے کے لیے جلدی کر رہے تھے، ایسا پہنچانے میں بھی آپ جلدی کر دیں تاکہ دوسروں کی جان بچ جائے۔ یہ کانسیپٹ سے ہم چل رہے ہیں کہ ایک سلنڈر ایک آدمی کی جان بچانے کا ذریعہ بنے۔ تو عاصم صاحب، آپ نے کہا کہ 3-4 جگہ آپ نے زون بنائے ہیں، تو اگر آپ نمبر ہمیں بھیج دیں گے تو ہم اس پہ اسکرین پہ ڈالیں گے تو لوگوں کو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ ہاں بالکل، انشاءاللہ وہ نمبرز بھی ہم ڈالیں گے، وہاں ایریا اور نمبرز ہمارے پاس ہیں، رابطے میں ہیں، انشاءاللہ ان کو وہ ڈالیں گے۔ لیکن ایک اور ایک گزارش یہ ہے کہ ہم 3-4 زون پر ہم مطمئن نہیں ہیں،
جی ہاں ہم چاہتے ہیں کہ بنگلور شہر کی ہر بڑی مسجد میں جو اللہ نے جن کو سہولت دی ہے اور جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہاں ضرور اس طرح کا آکسیجن زون بنائے رکھیں تاکہ امت کو نفع ہو. اور یہ کام ہم لوگ کمیونٹی کی بنیاد پر نہیں کر رہے, ہیومینٹی کی بنیاد پر کر رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس بہت سارے غیر مسلم بھائی, کل ایک ماگڑی روڈ سے ایک ہمارے ہندو بھائی آئے تھے, وہ بالکل ہندی بھی نہیں جانتے تھے, انگلش بھی نہیں جانتے تھے, کنڑ میں جانتے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو نمبر کس نے دیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے نمبر ہیلپ لائن کا نمبر وہیں ہمارے کسی دوست نے دیا ہے. ماگڑی روڈ سے ہمارے پاس آکسیجن سلنڈر لینے کے لیے آئے تھے, بہت خوش ہو کر گئے, بہت دعائیں دی. اس طرح بہت سارے لوگ غیر مسلم بھائی بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں اور مسلمان بھائی بھی آ رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بنگلور شہر کی بلکہ ہر بڑی مسجد, بڑا ادارہ اس کام کو سنبھالے. ایک وقت کی ضرورت بن گئی ہے, بہت سارے لوگوں کی جانیں بچیں گی انشاءاللہ, بہت سارا لوگوں کو نفع پہنچے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے تعصیم صاحب, کا بہت بہت شکریہ اپڈیٹ دینے کے لیے. جی جی, تو آپ کی چیز ہم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھی بات, جزاک اللہ. ٹھیک. انڈین میڈیا بک کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشنز پانے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں.